ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ترجمہ اس کا پہلے ہو چکا ہے. اللہ شرک کے سوا سب گناہ معاف کر دے گا. ان یدعون من دونه الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا. یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر اس کے سوا مگر چند دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے مگر سرکش شیطان کی. لعنہ اللہ وقال لا اتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. ایسے پر اللہ کی لعنت ہوئی اور کہا اس نے کہ میں تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر ضرور کروں گا. آیت خاص سنو، اہم ترین سبق آ گیا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. اور میں ضرور انہیں راہ حق سے بھٹکاؤں گا، اور ضرور انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، اور ضرور انہیں حکم دوں گا تو یقیناً جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ضرور انہیں امر کروں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے تو وہ کھلے نقصان میں پڑ جاتا ہے. شیطان کیسے کیسے بندوں کو بہکاتا ہے، الٹی راہوں پر ڈالتا ہے، دوزخ میں ڈالتا ہے. پہلا حملہ شیطان کا، سب مسلمان سمجھو غور کے ساتھ، پہلا حملہ شیطان کا. رب کائنات نے کہا، شیطان کہتا ہے میں انہیں سیدھے راستے سے پہلے ہٹاؤں گا. نماز نہ پڑھ، مسجد نہ جا، علماء کی مجالس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جناب ایسے لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو روحانیت کے مراکز ہیں ان سے دور کروں گا ان کو. لٹ جانا، پٹ جانا، عالم سے مزاج ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن وہ جو بولتا ہے سرکار کے، اپنے آپ کو حضور کی ان باتوں سے محروم نہ ہونے دینا. یہ بات میرے حضور نے فرمائی تھی کہ جب ایمان کمزور ہو جائے تو علیکم بمجالس العلماء، علماء کی مجالس میں پہنچنا، اللہ ایمان طاقتور فرما دے گا. اور شیطان اس بات کو جانتا ہے. مولویوں کے بارے میں رنگ برنگے پراپیگنڈے شیطان کرواتا ہے، یہ جناب حلوہ خور ہے، یہ کھیر خور ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں، تاکہ کسی طریقے سے ان کو ان علماء سے دور کر دیا جائے. نہ آئیں گے، نہ قرآن سنیں گے، نہ حدیث سنیں گے، نہ اثر ہوگا، دل مردہ ہوگا، وغیرہ 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 وغیرہ. حضور نے بھی اس پر بڑی تعلیم دی. کہا جمعہ پڑھنے جاؤ تو امام سے قریب ہو کر بیٹھا کرو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، امام سے قریب ہو کر بیٹھا کرو. سنو سے وہ کہتا کیا ہے، یہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے. اس کے بہکانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بندے کو خواہشات ڈالتا ہے. یار گاڑی لینی ہے، مکان بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. خواہشات جب بندہ بناتا ہے تو پھر پیسے کمانا چاہتا ہے، پیسے پورے نہیں ہوتے تو الٹا سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے. خواہشات کے ذریعے بندے کو وہ بہکاتا ہے. اچھا جی، مردوں کو عورتوں کا لباس پہنا دیتا ہے، عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا دیتا ہے. مردوں کو دیکھا بال لمبے، وہ لمبے بال تو عورتوں کی شان ہے، ان کے وہ بال موڈوں سے بھی نیچے جا رہے ہوتے ہیں. ہم زلفیں رکھ رہے ہیں، مولانا کیا کر رہے ہو؟ نماز نصیب نہیں ہے، زلفیں نصیب ہو گئی ہیں. جھوٹ دیکھو ان کا. اتنا ہی حضور کی سنت کا خیال ہے تو ڈیڈی بھی تو حضور کی سنت یہ کیوں نہیں رکھی؟ پھر فساد بچا رہا ہوں، فساد بتا رہا ہوں. تو لمبے بال عورتوں کے مردوں نے رکھے ہوئے. شارٹ ڈریس مردوں کا تھا، عورتیں پہن رہی ہیں. جسم ننگا ہو جائے تھوڑا بہت، بازو شازو دکھ جائیں، یہ مردوں کی شان تھی، عورتوں کی ننگی ہو رہی ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا رب کاسیات عاریات لن یجدن رائحۃ الجنہ. کتنی عورتیں ہیں کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوتی ہے. جنت تو جنت، جنت کی خوشبو بھی اللہ انہیں نہیں دے گا. لہذا بھائی جس کا جو لباس ہے وہی پہنے. مرد اپنا لباس پہنے، عورتیں اپنا لباس پہنے. مرد اپنے بال رکھیں، عورتیں اپنے بال رکھیں. مردوں کو جو بال رکھنے کا حکم ہے وہ رکھو میری جان. داڑھی رکھنے کا حکم ہے مردوں کو. اگر زلف کی سنت کی اگر ادائیگی کا جذبہ بیدار ہو ہی گیا کرو، لیکن زلف سنت ہے، اور وہ بھی ساری زندگی کی نہیں. ساری زندگی کی سنت نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام کی زلف. حضور کے چھوٹے بال بھی تھے، رکھے تھے حضور پاک نے. تو نماز تو زندگی بھر کا فرض ہے، وہ ادھر رہو. شیطان کے بہکانے کے طریقے میں نے بیان کی ہے. یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. اور شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی آرزوؤں میں الجھائے رکھتا ہے، اور وہ انہیں مکر و فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا. سنو جھوٹے وعدے، خیر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، حد ہو گئی، کوئی نہیں چلنے دو، سب چلتا ہے، جملے سب چلتا ہے. وہ پاکستان ہے، کس نے پوچھنا ہے؟ اس طرح کے جملے بول کے اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو. اللہ غفور الرحیم ہے. وہ غفوری تو کہہ رہا ہے نماز پڑھوں تو مروں گا، اسے نہیں پتا میں غفور ہوں. نماز پڑھوں تو مروں گا، رسول اللہ کی اطاعت کروں تو پھینٹی لگاؤں گا، عذاب دوں گا.
فریب کاریاں شیطان کی. خیر مولویوں کی باتیں, اللہ غفور الرحیم ہے. اولئک مأواہم جہنم, غفور بول رہا ہے, اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. وہ ہیں کہ دوزخ کی آگ ہی ان کی آماجگاہ ہے اور وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہ پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان قریب ہم انہیں قابل نظارہ باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ ہمیشہ کے لیے انہی میں رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قول میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ دی گل دا یقین کرو یار, اللہ دی گل دا یقین کرو. اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. نہ تمہاری آرزوؤں اور نہ اہل کتاب کی ہوس پر کام بنے گا, جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائے گا. نہیں, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کر دے گا. تمہاری آرزوؤں پر فیصلے نہیں ہونے. جیسے یہودی کہتے تھے جنت ہماری ہے, دوزخ سے کیا کام ہمیں. تمہاری آرزوؤں پر, یہودیوں کی آرزوؤں پر فیصلے نہیں. برائی کرو گے جزا پاؤ گے, اچھائی کرو گے جنت پاؤ گے. وہی غفور رب فرما رہا ہے. یہ سوچیں ختم کریں اپنی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو بھلائی کے کام کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو اور ایمان والا, تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اس سے بہتر کس کا دین ہے, اور پھر جو نیکوکار مخلص بھی ہو اور ابراہیم کے ممتاز اور خالص دین کا پیروکار ہو, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. عورتوں کے متعلق جو احکام کل ہم نے سیکھے تھے, باپ کی بیویوں سے شادی کر لینا, وراثت سے محروم کر دینا, بچوں کو وراثت نہ دینا, وہ باتیں دوبارہ قرآن پاک نے ارشاد فرمائی ہیں. اگلی آیت میں تلاوت کروں گا اور ترجمہ آپ سن لیجئے گا. مسائل کا اشارہ کل ہم ڈیٹیل کے ساتھ سن چکے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اور آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, فرمائیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے, اور وہ جو تم کتاب میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکوں کے بارے میں جن کے حقوق تم ادا نہیں کرتے اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے تم شادی کر لو, اور کمزور بچوں کے بارے میں, اور یہ کہ یتیموں کے حق میں عدل و انصاف پر قائم رہو, اور تم بھلائی سے جو بھی کرو گے تو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. عورتوں کے لیے خاص احکام. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے زیادتی یا اعراض برتنے کا خوف محسوس کرے تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں تدبیر صلح کریں, اور صلح ہی میں بھلائی ہے, اگرچہ دلوں میں جذبوں کی گھٹن تو رہتی ہی ہے, اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اپناؤ تو بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. بیویوں کو بعض اوقات یہ خطرہ ہوتا ہے خاوند آج کل کسی اور عورت کے چکر میں ہے, برائی کر رہا ہے, پیسے کسی اور طرف اڑا رہا ہے, میرے حقوق ادا نہیں کر رہا. مختلف شکایتیں خاوندوں سے بیویوں کو ہوتی ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں محسوس ہو کہ خاوند اعراض کر رہا ہے, رخ پھیر رہا ہے, یا نافرمانیاں کرتا ہے, نافرمانی سے مراد کہ میرے اوپر ظلم زیادتی کرنا چاہتا ہے, تو میری بندیوں بہتر یہ ہے کہ نبھاؤ کاری لو, صلح کرے رکھو, بہتر یہی ہے میری بندیوں. کل میں نے بندوں کو بھی تو یہی سمجھایا تھا نا, اگر بیوی تنگ کرتی ہے پہلے بستر جدا, پہلے سمجھاؤ پھر بستر جدا کرو, پھر خاندان کے بڑوں کو ڈالو, کوئی صورت نہ بنے تو طلاق بنتی ہے. عورتوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اگر مرد عورتوں کو تنگ کرتے ہیں, عورتیں مردوں کو بھی تو تنگ کرتی ہیں. تو اگر تمہیں لگے کہ خاوند آج کل گڑبڑ کر رہا ہے, حتی الامکان میری بندی
گزارا چلا لو، سلو سے کام رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو. مجھے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے تمہارے دلوں کے اندر گھٹن باقی رہے گی، صلح کرنے کے باوجود وہ بیویوں کو دل میں تکلیف رہتی ہے، یہ جاتا کدھر ہے، میرے سے گھر کیوں نہیں آتا، وہ تکلیف باقی رہتی ہے. بہتر ہے کہ صلح کر لو، جیسے تیسے بھی گاڑی چلائی رکھو. اللہ کے اس حکم کی بڑی حکمتیں ہیں، گاڑی چلائی رکھو بہتر ہے. اولاد رول جائے گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی. بغیر باپ کے بھی بچے نہیں پلتے، بغیر ماں کے بھی بچے نہیں پلتے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم ہرگز استطاعت نہ پاؤ گے کہ عورتوں کے درمیان عدل کر سکو چاہے کتنی ہی کوشش کرو. یہ نہ کرو کہ پوری طرح ایک ہی طرف جھک جاؤ اور چھوڑ دو ایسے جیسے کوئی لٹکنے والی چیز ہوتی ہے. اور اگر تم خیر خواہی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مردوں کے لیے خاص حکم کل فرمایا گیا تھا، عورتیں اگر ایک سے زیادہ رکھنا چاہتے ہو تو عدل کرنا. وہ عدل میں نے بتا دیا تھا کھانے پینے رہائش وغیرہ میں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک عدل ہے جو تم سے ہو نہیں سکتا، چلو حتی الامکان وہ بھی کرنا، چلو جو رہ گیا تو چھوڑ دوں گا. وہ عدل کیا ہے بھئی؟ ایک عورت سے دل میں محبت زیادہ ہو گئی ہے، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے محبت کا ہو جانا. ایک عورت کو زیادہ دیکھنے کو دل کرتا ہے، توجہ ادھر زیادہ رہتی ہے، تو رب کائنات نے کہا لن تستطیعوا، یہ تمہارے بس میں نہیں کہ تم یہ بھی روک سکو. چلو پھر بھی ایسا تو کرنا ہے نا کہ اگر ادھر 4 نظریں ڈالتے ہوتے تو 3 تو ڈال لو ادھر. یہ بیچاری اب لٹکتی ہی نہ رہے کہ اسے بالکل ہی توجہ نہ دو، بالکل ایسا تو اس کے ساتھ نہ کرو. میرے حضور نے بھی ایک دن دعا فرمائی امت کو سمجھانے کے لیے، حضرت سیدہ عائشہ کے بارے میں، اے اللہ جو تو نے فرمایا کھانا پینے برابری وہ تو میں کرتا ہوں، تو وہ جو میرے دل کی رغبتیں ہیں اس میں مجھے پکڑ نہ فرمانا. حضور حضرت عائشہ کے ساتھ رغبتیں رکھا کرتے تھے، زیادہ رکھا کرتے تھے بے شمار حکمتوں کی وجہ سے. تو حضور نے بھی یہ دعا کے کلمات ارشاد فرمائے تھے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کوشائی سے بے نیازی عطا فرما دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے. اب دیکھوں گا نا کیسے رہتی ہے، تو وہ سوچے کہ اب دیکھوں گا نا کیسے رہتا ہے میرے بغیر. رب کائنات نے کہا طلاق سے پہلے یہ ہے، اگر ہو گئے نا طلاق تو ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے بری و ذمہ کر دیں گے، دل ہی پھیر دیں گے. وہ کسی اور طرف سوچے گا یا کسی اور طرف سوچے گا. اس لیے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، بچا لو. اگر طلاقیں ہو گئیں دونوں مستغنی ہو جائیں گے، بے پرواہ کر دوں گا دونوں کو، پیار ختم ہو جائے گا. پھر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی اور تمہیں حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم منکر ہو جاؤ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور کارسازی میں اللہ ہی کافی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اور اگر وہ چاہے تو اے لوگوں سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قدرت رکھنے والا ہے. قدرت کا اظہار کیا، میں چاہوں تو ایک دم سب کو مار دوں، مجھے کوئی فکر پرواہ نہیں ہے، اور ایک دم سے اگلوں کو لے آؤں. اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، پل سے پہلے سب کو اڑا دوں اور نئی مخلوق لے آؤں، میں ایسا کر سکتا ہوں. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. جو دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اچھا کام کرتے ہو تو صرف دنیا کیوں مانگتے ہو؟ میرے پاس جب دونوں چیزیں ہیں جو پھر دونوں کیوں نہیں مانگتے ہو تم؟ اللہ پاک کا انداز. او بھائی اچھا نماز پڑھو تو کہو مولا دنیا میں بھی جھولیاں بھر کے رکھ، آخرت میں بھی جھولیاں بھر کے رکھ. استاد یہ کون کرتا ہوگا؟ علامہ صاحب ایک وظیفہ بتاؤ. کیا گال ہے بھائی وظیفہ کیوں دسا؟ دکان پہ نہیں چلنی. اللہ کا نام لیا صرف دکان کے لیے، سمجھ آئی بات؟ تصویر بنا کر بتائی علامہ صاحب کو دعا کرنا. کیا دعا کرنی ہے؟ ویزا پہ نہیں لگنا تھا، باہر چلا جاؤں. دعا کروائی، اللہ کا نام لیا گیا انگلینڈ جانے کے لیے. رب کائنات نے کہا میرا نام لیتے ہو، بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو صرف دنیا کی خاطر، وہ مجھ سے دونوں جہان مانگا کرو. یہ اللہ پاک نے سمجھایا ہے.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو، انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے. کیوں نہ اس انصاف کی صد میں تم خود یا ماں باپ اور رشتہ دار آتے ہوں، مگر کوئی غنی ہو یا فقیر، پس اللہ ہی ہر دو کا والی ہے. تو تم خواہشات کی اتباع نہ کرو تاکہ عدل نہ کر سکو. اور اگر تم کج رو ہوئے یا رو گردانی کی تو اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. گواہی دینے میں جھوٹ نہ بولو، بھلے اپنا ہی کیوں نہ پھنستا ہو اس میں. گواہی انصاف کے ساتھ دو. اللہ پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان میں پختہ ہو جاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے اتاری. اور جس نے نہ مانا اللہ اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں اور رسولوں کو اور یوم آخرت کو، وہ بھٹک کر گمراہی میں دور جا پڑا. حکم بڑا سارا جو بیان ہوا وہ تو یہ ہے، اے ایمان والو اگر ایمان لے آئے ہو تو اب اس ایمان میں ترقی کرو. آمنو ایمان لانے کے بعد بھی ایمان لاؤ، یعنی اس میں ترقیاں کرتے رہو. جاب کرنے کے بعد بھی جاب پر جاتے ہو تاکہ اگلا گریڈ ملے، تو ایسے ایمان کے اندر اگلا گریڈ حاصل کرنے کی کوشش کرو. مزید مسلسل محنت اور کوشش پے ہم اور نیکیوں کی رغبت کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا. آپ سوچ رہے ہوگے کہ آج استاد صاحب آپ نے بتایا نہیں کتنے منٹ رہ گئے ہیں، تو اگر چاہتی ہو تو بتا دیتا ہوں. بھائی منٹ رہ گئے 8:30 9 اور صفحے رہ گئے ٹوٹل 2. تو اب ہمیں اٹھانے کا کیا فائدہ، اب تو وقت گزر گیا استاد، درمیان میں اٹھاتے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم نے ایک بات پہ کرنی ہے سبق ختم ہونے کے بعد. اس میں ذرا مجھے اور آپ کو ذرا سہولت رہے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات کر کے جاؤں گا. ذرا 8-9 منٹوں میں ہم یہ 2 صفحے مکمل کر لیں. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر منکر بن گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر کر دیا، پھر کفریہ حد سے بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز بخشے گا نہیں اور نہ ہی انہیں راہ نجات تک لے جائے گا. یہ کیا تصویر ہوئی؟ ایمان لایا کفر کیا، ایمان لایا کفر کیا، پھر کفر میں اور آگے بڑھ گیا. یہ کیا تصویر ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ یہودیوں کی کہانی ہے. یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، بچھڑے کی عبادت کی، کافر ہو گئے، پھر توبہ کی، دوبارہ پھر ایمان لائے. وقت آگے بڑھتا گیا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، انہوں نے انہیں نبی ہی نہ مانا، پھر کفر کر دیا. ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، اور پھر کفر کے بعد دوبارہ ایمان نہ لا سکے، کفر میں آگے بڑھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور تشریف لے آئے تو ان کو بھی نبی نہ ہی مانا، کافر پہلے ہی ہو چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے. اب اسی کفر میں مزید اضافہ ہو گیا جب حضور کا بھی انکار کر دیا. رب کائنات نے کہا کہ ان کو اللہ نے بخشنا نہیں ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے بخشنا نہیں ہے. ایمان کے بعد کفر، ایمان کے بعد کفر، پھر کفر کے اندر آگے. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. منافقوں کو خبردار فرمائیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. جو لوگ اہل ایمان کو چھوڑ کر منکرین حق سے دوستیاں استوار کرتے ہیں، کیا وہ ان سے عزت و آبرو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزتیں تو ساری اللہ ہی کے لیے ہیں. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اور بے شک یہ بات قرآن میں تم پر نازل ہو کر ثبت ہو چکی ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور گفتگو نہ کرنے لگ جائیں، اور ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقین اور کافروں سبھی کو جہنم میں جمع کر دے گا. سب سنیں، نوجوان خاص کر کے سنیں. میں جو دور حاضر میں پایا وہ بولتا ہوں. قریب ترین کی تصویر
دو دو چار چار بندے بیٹھے تو کسی عالم کے خلاف ہو گئے, آج کل کسی مولوی صاحب کے خلاف ہو گئے, لگے ہاتھوں تقریر کرتے کرتے وہ کہہ رہے تھے جناب یہ بات یہ کہاں سے آ گئی, ان کی باتوں پر تبصرے شروع ہو گئے, ان کی لائی ہوئی حدیثوں پر تبصرے شروع ہو گئے. رب کائنات نے کہا اے ایمان والے, اگر تم دیکھو کہ جس محفل میں تم ہو لوگ اس محفل میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں داڑیاں رکھو, ارے بھائی جاؤ اپنی بات سنبھالو جا کر, اسلام میں نرمیاں ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں نماز پڑھو, سارا اسلام نماز تھوڑا ہے, نماز اسلام کا ایک جز ہے, سارا اسلام نماز تو نہیں ہے نا. 100 اس طرح کی باتیں کی, بطور مثال کہہ رہا ہوں. تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا ہوا, مذاق ہوا. ایک مومن کی ڈیوٹی کیا ہے, اگر کسی محفل میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے اٹھ کر چلے جاؤ, برخاست کر دو محفل, بائیکاٹ کر دو, جب تک وہ لوگ توبہ نہ کر لیں. بری محفلوں سے, بری سوسائٹیز سے بچنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا. اگر بیٹھے رہو گے تو کیا ہوگا, یہ جملہ سنو, اسی جملے پر بڑی بحث ہے. انکم اذم مثلہم, اگر تم اٹھ کر نہ گئے, بیٹھے رہے, بولا تم نے نہیں تھا, بولا انہوں نے تھا, لیکن تم اٹھ کر نہ گئے تو تم اور یہ ایک ہی جیسے ہو گئے. ہزاروں بار آپ کو مسئلہ بتایا ہے کہ اپنی محفلیں چیک کرو, کن کے ساتھ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہو. جو بندہ جن میں جا کر بیٹھا کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ انہی جیسا ہوتا ہے. شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے پی پاویں نہیں, شرابیوں اللہ کے حکم میں شرابی ہو, یعنی اس پر جو نحوستیں برسنی ہیں برسیں گی تم پر بھی. جواریوں کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہو, بھلے جوا کھیلا نہیں, مجلس بندے کو بہت کچھ دیتی ہے. یہ صحبت کی تاثیر پر قرآن کی بہت بڑی یہ دلیل ہے. نیکوں میں جاؤ گے, اس کی صحبت سے, ان کی نیکوں کی وجہ سے اللہ تمہیں نیک شمار کرے گا, پاویں نیک نہیں. اشارہ کر دیتا ہوں, لمبی حدیث آپ نے کئی بار علماء سے سنی ہوئی ہے. لوگ اللہ کے ذکر کرتے ہیں, فرشتے آ جاتے ہیں, محفل ختم ہوتی ہے, اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو, کہتے ہیں مولا تیرا ذکر کرنے والوں کے پاس سے آئے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے رب یہ تو ذکر کرنے آئے تھے پر یہ ذکر کرنے کوئی نہیں آیا تھا. رب کائنات کہتا ہے چلو ذکر کرنے پہ ہمیں نہیں آیا تھا, ان میں تو آ گیا تھا نا, میں نے معاف کر دیا. اچھی محفلوں میں آؤ, اللہ تمہیں اچھوں کا نتیجہ نصیب فرمائے گا. بری محفلوں میں جاؤ گے اللہ تمہیں بروں والا نتیجہ عطا فرمائے گا. صحبتیں چیک کیا کرو اپنی. نوجوانوں کو خاص کر کے یہ حکم ہے, سب کو حکم ہے لیکن نوجوان خاص کر کے بگڑے ہیں بیچارے, سمجھ نہیں ہے قرآن پاک. یقین جانو کتنے نوجوان ایسے ہیں, مجھے اطلاع دی کسی اس محفل کے اندر کہ اس محلے کا کوئی نوجوان تھا, کہیں محفل میں آ گیا, اللہ نے اسے بھیج دیا, تو گھر جا کر وہ روتا رہا. کہا یار اللہ پاک نے ہمیں یہ کہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. روتا رہا, اور اگلے دن وہ مسجد میں نظر آیا. میں نے کہا اللہ اس کو اور اس جیسے ہزاروں کو اور ہدایت عطا فرمائے. قرآن کی تاثیر ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے بہت ساری گڑبڑیں ہو جاتی ہیں. پتہ ہو نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ ایسے ضائع نہیں رکھے, بڑی تاثیر ہے ان میں, بڑی تاثیر ہے ان میں. اللہ اکبر. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وہ لوگ جو تمہاری ٹوہ میں لگے رہتے ہیں, اگر تو تمہیں فتح اور کامیابی نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. منافقین کی بات. اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا تمہارا وزن ہماری وجہ سے نہ تھا, تمہارے پیچھے تو ہم ہی کھڑے تھے نا, ہمیں بھی دو, جدھر سے کچھ مل گیا بھاگے ادھر. منافق. اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا, تو اللہ تمہارے درمیان روز قیامت فیصلہ فرمائے گا, اور اللہ ہرگز مسلمانوں پر کافروں کے عذاب آنے کی کوئی راہ نہیں بنائے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ ان کے دھوکوں کو نابود کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا کھڑا ہونا سستی کے ساتھ ہوتا ہے, دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور اللہ کا ذکر تھوڑا ہی کرتے ہیں. منافقوں کی نشانی. اور نماز میں سستی کرنا منافقوں کی نشانی, فجر اور عشاء میں کوتاہی کرنا منافقوں کی نشانی. جیسے کہ حج کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ زمزم جی بھر کر پینا, وکھیاں بھر جائیں, مومن کی نشانی, اور کم کم پینا منافق کی نشانی. بڑی نشانیاں ہیں منافقین کی. منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور ایمان والے کی شان والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والا ہوتا ہے اپنے اللہ سے بڑی شدید محبت کرتا ہے. اللہ اکبر.
مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. یہ لوگ بیچ میں تردد کا شکار ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف مائل اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا. منافق کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی کافروں کی طرف درمیان میں ہیں، درمیان میں پھنسے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کی بارگاہ میں واضح دلیل قائم کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافقین نار جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور مضبوط رہے اللہ کے ساتھ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کیا تو یہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور ان قریب اللہ ایمان والوں کو اجر عظیم سے نوازے گا. بندہ وہ ہے جو دوزخ سے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا. تصویر سمجھو میرے بھائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بندے اس کی بات چل رہی ہے جو دوزخ میں سب سے نچلے طبقے میں جائے گا. اسے بھی اللہ پاک نے کہا ہاں اگر یہ بھی توبہ کر لے اسے بھی معاف کر دیں گے. توبہ ایسی زبردست چیز ہے. دوزخ سے سب سے نچلے طبقے والا بندہ بھی کہہ دینا مولا غلطیاں ہو گئی ہیں، اب مولا صاف ستھرا بن کر رہوں گا، معاف کر دے. رب کائنات نے کہا معاف کر دوں گا. آخری آیت میں کیا زور ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر بجا لاؤ اور ایمان لاؤ، اور اللہ قدردان علم والا ہے. میرے بندوں اس سے بڑھ کر کیا پاؤ گے یار؟ اللہ کو کوئی شوق ہے کوئی؟ نعوذ باللہ. اللہ کو پسند لگتا ہے کہ بندوں کو عذاب دے. علامہ قرطبی کا جملہ کہہ کر بات ختم کرو. علامہ قرطبی نے کہا کہ رب کائنات نے یوں کہا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر کہیں تم شکر ادا کرتے رہو اور ایماندار بن کر رہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ قرطبی کہتے ہیں یوں کہے نا اللہ تعالیٰ، اگر تم نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکاتیں دیتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، جھوٹ سے بچتے رہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ ساری باتوں کا حوالہ نہیں دیا، صرف 2 ہی باتوں کا حوالہ دیا. حالانکہ باقی تو باتیں تو ساری ساتھ ہی ہیں، نماز روزہ حج زکات حلال حرام ساری باتیں ساتھ ہی ہیں، لیکن کہنے میں اتنا کہا نہ اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کر دو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا. قرطبی نے کہا لگتا ایسے ہے کہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں تھوڑی عبادت پر بھی کئی بار معاف کر دیا کرتا ہوں. کر دوں گا، وعدہ نہیں ہے، کر دیتا ہوں. میری شان تو یہ ہے، میں کیوں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا.